کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ زندگی کے ہر راستے آپ پر بند ہوتے جا رہے ہیں؟ دعائیں مانگتے مانگتے انسان کا دل تھک جاتا ہے، رزق میں برکت کشائش نظر نہیں آتی، گھر کے ماحول میں بے سکونی تناؤ رہتا ہے، ہر بنتا ہوا کام اچانک بگڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی کے کسی ایسے موڑ سے گزر رہے ہیں تو یہ دل میں بے چینی اور ناامیدی کا بوجھ محسوس کر رہے ہیں تو اس پیغام کو آخر تک ضرور سنیے اور پڑھیے، کیونکہ شاید یہی بات آپ کی زندگی میں امید کی ایک نئی اور روشن کرن لے آئی۔ انسان کی زندگی میں آزمائش اور مشکلات کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا گیا ہے۔ یہاں کبھی خوشی سے ہے تو کبھی غم، کبھی تنگی ہے تو کبھی آسان، لیکن جب مشکلات کا دورانیہ لمبا ہو جاتا ہے تو انسان کا دل گھبرانے لگتا ہے۔ چند سال پہلے میری اپنی زندگی کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ زندگی پریشانیوں اور الجھنوں کی ایک انتہائی سلسلے میں گھری ہوئی تھی۔ ہر صبح اٹھی تو ایک نئی فکر، ایک نیا چیلنج سامنے ہوتا اور ہر رات آتی تو ایک نئی بے چینی اور تنہائی کا بوجھ دل پر بیٹھ جاتا۔ میں اپنے مسائل کا حل ہر جگہ تلاش کر رہی تھی، لوگوں سے مشورے لے، دنیاوی اسباب اختیار کیا، حکمت عملی بنائی، مگر دل کو وہ سکون اور اطمینان نہیں مل رہا تھا جس کی مجھے تلاش تھی۔ ظاہری تدبیریں ناکام ہو رہی اور دل اندر سے کھوکھلا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے ہی ایک دن جب دل بہت غمگین تھا تو میں نے اپنی امی سے ملاقات کی۔ انہوں نے میری پریشانی سن کر مجھ سے کوئی لمبا چوڑا فلسفہ بیان نہیں کیا، نہ ہی کوئی مشکل وظیفہ بتایا۔ انہوں نے مجھے محبت شفقت سے میرا ہاتھ تھاما اور صرف اتنی بات کہی، بیٹا، اللہ سے استغفار کو اپنی زندگی کا مستقل معمول بنا لو۔ سچ کہوں تو پہلے ہی پہل میری ذہن میں ایک عام انسان کی طرح یہ خیال آیا، صرف زبان سے استغفر اللہ پڑھنے سے میری زندگی کے اتنے بڑے اور پیچیدہ مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ لیکن پھر میں نے غور کیا کہ امی کی بات میں اخلاص تھا اور قرآن اور حدیث میں بھی معافی اور توبہ کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں۔ میں نے دل سے ایک پکا ارادہ اور نیت، روزانہ کثرت اور پابندی کے ساتھ استغفار کروں گی۔ میں نے استغفار کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ڈھالنا شروع کر دیا۔ چلتے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے، دفتر یا گھر کا کام کرتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہر ممکن موقع پر زبان سے استغفار کا ورد کرنے لگی۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، میں نے اللہ سے معافی مانگتی ہوں، اس کی طرف سے رجوع کرتی ہوں۔ شروع کے چند دنوں یا ہفتوں میں ظاہری حالات میں کوئی بڑا معجزہ یا ایک دم تبدیلی محسوس نہیں ہوئی۔ میرے مسائل وہی کے وہی تھے، مالی یا ذاتی الجھنیں ویسی ہی تھی، لیکن میں نے یہ عمل نہیں چھوڑا، میں مسلسل پڑھتی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ چند ہفتوں کے بعد مجھے اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ سب سے پہلے جس چیز میں تبدیلی آئی وہ میرا اپنا دل تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے دل کا وہ بھاری بوجھ جو مجھے ہر وقت دبائے رکھتا تھا ہلکا ہونے لگا۔ وہ بے چینی اور گھبراہٹ جو ہر پل ساتھ رہتی تھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ دل میں ایک عجیب سا اطمینان اور سکون اترنے لگا۔ میری نمازوں میں خشوع اور دل لگنے لگا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو آنکھوں میں ندامت اور محبت کے آنسو آنے لگے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اسی دوران مجھے قرآن پاک کی وہ مبارک آیت پڑھنے اور ان پر غور کرنے کا موقع ملا جن میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، اور تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کر دیں گے۔ قرآن کریم کی ان آیات نے میرے دل کے تمام شک و شبہات کو دور کر دیا۔ مجھے پختہ یقین ہو گیا استغفار صرف گناہوں کو مٹانے اور معاف کروانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور زندگی میں آسانیاں نازل ہونے کا ایک عظیم الشان سبب بھی ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اپنے مالک کے سامنے سر جھکا دیتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ میں نے اپنے ماضی کی زندگی بھی نظر ڈالی، اپنے گناہوں اور غلطیوں پر سچی توبہ، اگر کسی انسان کا دل دکھایا تھا یا کسی کا حق مارا تھا تو اس کی تلافی کرنے اور حقوق العباد ادا کرنے کی پوری کوشش کی۔ نماز کی پابندی کو لازمی بنایا، حلال اور حرام کی تمیز کو مضبوط کیا اور استغفار کو اپنی سانسوں کی طرح زندگی کا مستقل حصہ بنا لیا۔ پھر میری زندگی میں اللہ کی رحمت کے ایسے ایسے دروازے کھلنے لگے جن کا میں نے کبھی گمان اور تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ جادو کی چھڑی میں گھومی اور تمام مسائل ایک رات میں غائب ہو گئی۔ کچھ مسائل کا حل نکلنے میں وقت لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ان مسائل کو جھیلنے، برداشت کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے کی بے پناہ طاقت اور حوصلہ عطا فرما دیا۔ رزق اور کام کاج میں عجیب برکت محسوس ہونے لگی۔ جو پیسے پہلے بے برکتی میں ضائع ہو جاتے تھے آج میں کفایت
और सुकून आने लगा। घर के माहौल में रिश्तों के दरमियान जो कड़वाहट थी वो मोहब्बत और एहतराम में बदलने लगी। सबसे बड़ी नियामत ये मिली कि हर हाल में, ख्वाह हालात अच्छे हों या बुरे, अल्लाह के रजा पर राजी रहना, उसका शुक्र अदा करना आसान हो गया। यहाँ एक बात अहम और बुनियादी बात समझना जरूरी है। मैं ये दावा हरगिज नहीं करती, सिर्फ जुबान से चंद बार इस्तगफार का लफ्ज अदा करते ही हर इंसान की तमाम दुनियावी मुश्किलात फौरन खत्म हो जाएंगी। ये कोई जादुई तब्दीली आ जाएगी। इस्लाम में और दीनी एतबार से ऐसा सोचना दुरुस्त नहीं, बल्कि हकीकत ये है कि इस्तगफार इंसान को उसके खालिक मालिक के करीब ले जाता है, और जब एक बंदा अपने रब के करीब हो जाता है, उसकी मार्फत हासिल कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में खैर, बरकत, हिदायत और सुकून के दरवाजे खोल देता है। इस्तगफार कोई जादुई मंत्र या टोटका नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा, अपने गुनाहों का आजिजाना एतराफ, अपनी इस्लाह की एक मुकम्मल रास्ता है। अगर इंसान गुनाहों, जुल्म, नाइंसाफी, हराम कमाई, बद अखलाकी को न छोड़े और सिर्फ जुबान से 1000 बार भी अस्तगफिरुल्लाह कहता रहे, तो सच्चा इस्तगफार नहीं है। सच्चा इस्तगफार वो है जिसके साथ इंसान अपने अमली किरदार की इस्लाह भी करे। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुकून, बरकत और अल्लाह के कुर्बत चाहते हैं, तो आज ही से अपने दिल से यह पक्का वादा और नियत करें, रोजाना कम से कम 100 मरतबा बल्कि कसरत से इस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी को अपना फर्ज समझेंगे, अपने रिस्क को हलाल बनाएंगे, लोगों के साथ अच्छा इखलाक से पेश आएंगे और अपने माजी के गुनाहों पर अल्लाह से सच्ची माफी मांगेंगे। हो सकता है कि आपकी आजमाइश फौरन खत्म न हो या हालात कम एकदम न बदल जाए, लेकिन ये मेरा पुख्ता यकीन है, आप महसूस करेंगे अल्लाह ताला आपके दिल को एक इंतहाई सुकून और आपके वजूद को बरकत और हालात को मुकाबला करने की एक गैबी ताकत अता फरमा रहा है। जो दिल अल्लाह के जिक्र तौबा से आबाद होता है, दुनिया की कोई मुसीबत उसे तोड़ नहीं सकती। आइए मिलकर अल्लाह ताला के हुजूर हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ तमाम जहानों के मालिक, हमारे तमाम छोटे बड़े जाहिरी बातिनी गुनाहों को माफ फरमा, हमें सच्ची और पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमा, हमारे बेचैनी दिलों को अपने जिक्र से सुकून अता कर, हमारे रिस्क में हलाल, बरकत, वसाअत नाजिल फरमा, हमारे तमाम मुश्किलात आजमाइशों में आसानी पैदा फरमा, हमारी जिंदगियों को, हमारे घरों को, हमारे नस्लों को अपनी रहमत, हिदायत, आफियत से भर दे। अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी और अपना कुर्ब अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप भी आज से इस्तगफार को अपनी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनाने का अज़्म और इरादा रखते हैं, तो कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह जरूर लिखिए, ताकि आपका एक मुस्बित अहद बन जाए। और इस पैगाम को लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि किसी और भटके या परेशान हाल दिल को भी हिदायत और सुकून की राह मिल सके। ऐसे ही ईमान अफरोज और इस्लाही तरबियती मज़ामीन और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर होगा। कैसा लगा आज का व्लॉग? अगर आपका व्लॉग अच्छा लगा हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपनी छोटी सी बहन को जरूर याद कीजिएगा।